حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں دیکھتے کہ ایک شخص، پروقار شخص، خوبصورت، اور کپڑا بھی اس کا صاف ہے، اور بالوں میں اس کے تیل لگے ہوئے، اور خوبصورت دکھنے میں، اس کے جسم کو دیکھ کر، چہرے کے دیکھ کر سفر کے کوئی آثار معلوم نہیں ہو رہا، اور ہم میں سے ہر شخص اس شخص سے اجنبی تھا، یعنی اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا کون ہے۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں آ کر سلام کیا، کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے لگائے، اپنے زانوؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں کے ساتھ لگائے، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں کے اوپر رکھ لیے۔ آ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اور وہ سوالات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی موجودگی میں کرتے ہیں، جو کتاب میں موجود ہے۔ اور وہ عرض کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو اس چیز کا اعتراف کرے کہ گواہی دے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے، اور پھر تو نماز کو ادا کرے، زکوٰۃ کو دے، رمضان کے روزے رکھے، اور خانہ کعبے کا حج کرے اگر تیرے پاس زاد راہ میسر ہو۔ زاد راہ یعنی حج کرتے جاتے وقت اور واپس پلٹ کر آنے تک آپ اپنے اہل و عیال کے لیے اتنا مال و متاع چھوڑ کے جائے کہ ان کو تنگ دستی نہ ہو۔ آپ تو حج کرنے جا رہے لیکن پیچھے سے اولاد بھوکے پیاسے، تو پھر اس طرح کے حج آپ کے قابل و قبول نہیں ہوگی۔ آپ حج میں جا رہے ہیں، پیچھے اولاد اور اہل و عیال کے لیے چھوڑ کے جائے کہ وہ بھرپور طریقے سے زندگی گزر بسر کر سکے۔ خانہ کعبہ کا حج ادا کرے اگر زاد راہ میسر ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ دیکھ کے بڑے حیران ہو گئے، سوال بھی خود کرتا ہے اور اس سوال کے جواب کو تصدیق بھی خود کرتا ہے، پھر سوال کیا کہ ایمان کی حقیقت بیان فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور تقدیر کی بھلائی پر ایمان رکھے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا کہ احسان، نیکی کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق کچھ فرما دیجیے۔ یہ تیسرا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو خدا کی عبادت اس طرح کر، یعنی خدا کی عبادت یہ سمجھ کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو، ذکر و تلاوت کرے، اس طرح کرے کہ گویا کہ خدا کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس طرح حضور قلبی نہ ہو تو کم سے کم یہ سوچے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد پوچھا کہ قیامت کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمہیں علم ہے اتنا مجھے ہی کو علم ہے۔ پھر دریافت کیا کہ قیامت کے متعلق کچھ نشانیاں بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈیا، کہ اس دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس دور میں لونڈیوں کا سلسلہ تھا، یعنی جس طرح مرد غلام ہوا کرتے تھے اسی طرح عورتیں بھی غلام ہوا کرتی تھی، تو ان کو لونڈیا کہتے ہیں کہ لونڈیا اپنے آقا کو جنیں گی، یعنی کثرت سے بچہ پیدا ہوں گے جو اپنی ماؤں کے مالک اور آقا بنیں گے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ برہنہ جسم اور مفلس اور فقر و فاقہ والے، بکریاں چرانے والے لوگ عالی شان مکانات، عمارات میں فخر اور غرور کریں گے، اور اس کو غرور اور تکبر کرنے کو، اس میں تکبر ہی کریں گے اور اسی میں زندگی گزر بسر کریں گے۔ آج دیکھ لیں متحدہ عرب امارات میں یہی ہے کہ بڑے بڑے عالی شان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ عرب کے چرواہا جب بڑے بڑے عمارتیں بنانے لگیں گے اور عالی شان محلات بنانے لگیں گے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں تھوڑی دیر تک خاموش رہا۔
خاموش بیٹھا رہا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم مجھ سے سوال نہیں کرتے، تم اس سائل کو جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم اس سائل کو، یہ جو شخص میرے پاس ابھی آیا تھا، تم اس کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جبرائیل امین تھے جو تم کو تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کتاب الایمان میں تذکرہ کیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے بظاہر جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ جو سوالات کیے انہوں نے، یہ بظاہر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، لیکن مقصد ان کا یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دین سمجھائے، ایمان سمجھائے، قیامت کی نشانیاں بتلائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔